شاید آپ کو یاد ہو، آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے میری. جی مجھے یاد ہے. جی تو گاندھیزم پہ ہی بات کرنا چاہوں گا، بیکاز کہ میں کاؤنٹر آرگومنٹس بھی اور جو سپورٹڈ آرگومنٹس ہیں ان کو بھی سنتا رہتا ہوں، اور جو کاؤنٹر آرگومنٹس آپ کے ہوتے ہیں میں ان کو بھی سنتا رہتا ہوں. تو صحیح آپ کی بات. جو کاؤنٹر آرگومنٹس ہیں ان سے مجھے معذرت کے ساتھ شدید اختلاف ہے. یہی مقصد ہے اس اسٹریم کا کہ آپ کو جس چیز پہ اختلاف ہے اس پہ آپ کھل کے بات کر سکیں. فرمائیے جناب، کس چیز پہ اختلاف ہے آپ کو؟ جی اختلاف آپ کے تھوڑا سا میں بتا دوں کہ اختلاف آپ کے کنکلوژن سے نہیں ہے. کنکلوژن کین بی دیٹ، جو آپ بتا رہے کنکلوژن وہ ہو سکتا ہے، اور ایونچولی جو مدعا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے جس کے اگینسٹ آپ بیان کرتے ہیں. لیکن واٹ آئی فیلٹ، واٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ جو لاجیکل سیکوینس ہے وہ میرے لحاظ سے درست نہیں ہے. آپ پریمیسز پہ کم بات کرتے ہیں، کنکلوژن سے بہت زیادہ بات کرتے ہیں. جبکہ جو گاندھیزم کا جو سارا، اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ریوائیو، اگر ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا سارا کنسیپٹ اس کی پوری روایت پہ ریوائز کیا ہے، تو انہوں نے بہت سے جو کور کنسیپٹس ہیں ان کی بیس پہ بہت ایک اسٹرانگ، ایک بہت لمبا، ایک اسٹرانگ، ایک روبسٹ آرگومنٹ دیا ہے، اور اس کے بعد وہ کنکلوژن تک نکلے ہیں. ہم ایسے نہیں کہہ سکتے لائک کہ گاندھی صاحب نے کہہ دیا کہ اسلام کے اندر کوئی بھی ریاست کا کوئی تصور نہیں ہے، تو ہم ایسے نہیں کہتے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. اس کے اگینسٹ جو ان کا پورا ہمیں اس استدلال کو کاؤنٹر کرنا ہے، ہم اس استدلال کو کاؤنٹر کریں گے. آئی بلیو کہ شاید آپ نے ان کے اعتراض کی ساری سیریز نہیں سنی ہوگی، بیکاز کہ اگر مجھے یہ لگتا ہے مے بی آپ نے سنی ہو، کیونکہ میں نے آپ جتنے بھی آرگومنٹ سنے ہیں ان کے اندر جو بھی انہوں نے ایکسپلینیشن گاندھی صاحب نے دی ہوتی ہے اپنے کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے ریلیٹڈ، میں نے کبھی بھی نہیں سنا کہ آپ نے ان کے جو آرگومنٹ کا اسٹرکچر ہے، جو پریمیسز ہیں، اس کے اوپر آپ نے بات کی ہو. اوکے، کوئی ایک ایگزامپل سے اسٹارٹ کیجیے گا کہ میں نے ان کے فلاں آرگومنٹ پہ بات کی تھی جس پہ میں نے پریمیسز کو انٹرٹین نہیں کیا تھا، پلیز. جی سب سے پہلے ایک تو بہت زیادہ چیزیں ہیں لیکن میں کسی ایک چیز کا ذکر کروں گا. اس میں سے آپ یہ کہہ لیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں قادیانیوں کی، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ پروبیبلی گاندھی صاحب کو اور انجینئر صاحب کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن آپ ان کے جو پیچھے پریمیسز ہے، پورا آرگومنٹ کا اسٹرکچر ہے، آپ اس کو ایڈریس نہیں کرتے کہ ان کا آرگومنٹ اسٹرکچر کیا ہے. ان کے آرگومنٹ اسٹرکچر کو ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے ایکچولی میں. لیٹس ڈو دیٹ. پہلی بات ہے جس چیز کا الزام آپ مجھ پہ لگا رہے ہیں وہی آپ نے میرے ساتھ کر دیا ہے کہ اوور سمپلیفیکیشن آپ نے کر دی ہے کہ میں اس قادیانی والے معاملے میں انجینئر صاحب اور گاندھی صاحب کو میں ایک ہی صف میں رکھتا ہوں. میرا بھی پریمس اس پہ سمجھنا چاہیے. خیر اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. نہیں ایٹ دی جی آپ بولیں، سوری فار انٹرپشن. ابھی آپ کہتے ہیں کہ گاندھی صاحب کے جو آرگومنٹس ہیں میں نے ان کو انٹرٹین کیا. گاندھی صاحب کا مجھے 2 آرگومنٹس مجھے بتائیے، 3 بتائیے، آپ کی اپنی مرضی ہے، کہ جو انہوں نے اس کے حق میں دیے ہوں اور میں نے انٹرٹین نہیں کیے ہوں، پلیز. ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں اتمام حجت کی. سب سے پہلے اتمام حجت کے قانون پہ بات ہوگی، اس کے بعد پھر ہم پہنچ سکتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں یا کس کیٹیگری میں آتے ہیں. اور جب ہم اس سے آگے جائیں گے پھر ہم یہ ثابت کرنا ہوگا کہ قادیانی واقعی میں کافر ہے، کیونکہ وہ کافر کی ڈیفینیشن اور کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہمارا اختلاف اسی لیے ہے نا کہ وہ کچھ اور کرتے ہیں. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے نا کہ وہ اس کی ڈیفینیشن کچھ اور کرتے ہیں. ہمارے لیے حجت جو ہے وہ گاندھی صاحب تو نہیں ہے، ہمارے لیے تو جو حجت ہے وہ تو کتاب و سنت ہے. بڑی کلیئر سی بات ہے. نہیں تو اس بات وجہ جو وہ بھی سے کتابوں سے صحیح کرتے ہیں. بھائی اب پریمیسز کو یہیں سے بھی ہم انٹرٹین کریں گے نا. اور جو میں کرتا ہوں، میں گاندھی صاحب کے جیسے آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ایڈمائرر ہیں، میری گھنٹے کی 47 منٹوں کی کال اتمام حجت پہ بھی چلی ہے کہ اتمام حجت ہے کیا، اور وہ پھر جا کے میری طرف سے سوال لے کے جاتے تھے. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ گاندھی صاحب ان کو جواب دیتے تھے یا حسن الیاس صاحب دیتے تھے یا مورد کا کوئی اور استاد ان کو جواب دیتا تھا، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، یا گاندھی سینٹر کا کوئی اور استاد، وہ پھر میرے ساتھ آ کے بات کرتے تھے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ تو گاندھی صاحب کو ٹھیک سمجھتے ہیں، دیر فور آپ گاندھیزم خود کو آپ نے اپنا نام کی لے کے آئے ہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اتمام حجت سے گاندھی صاحب کی مراد کیا ہے؟ اب ان کی پریمیسز پہ ہم نے بات کھولی ہے تو جی ضرور. اتمام حجت سے اگر میں ایک ہائر لیول کے اوپر آپ کو بتاؤں تو اتمام حجت کے قانون سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کو دعوت دی جاتی ہے، جب ہم عام انسان کسی کو دعوت دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے دعوت کا حق ادا کر دیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے دل نے ہماری دعوت کے اگینسٹ کتنی گواہی دی ہے. صحیح. ہمیں اس چیز کا نہیں پتا ہوتا. انسان کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، انسان کسی کے دل کا محاسبہ نہیں کر سکتا. صحیح. یہ انسان کی ایک لمیٹیشن ہے. بالکل اللہ صحیح تعالیٰ بات نے ہے. اس لمیٹیشن کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے. یہاں پہ ٹھیک. ہمارا ایگریمنٹ ہے اس بات پہ، اس بات سے آپ بھی ایگری کرتے ہیں. اتمام حجت کی جو
کڑی ہے وہ یہیں سے ملتی ہے جا کے، کہ جب ایک نبی یا دعوت دیتا ہے نا، جب ایک نبی دعوت دیتا ہے تو پھر وہ دعوت صحیح کا حق ادا کر دیتا ہے۔ ٹھیک جب ہے نبی دعوت دیتا ہے دعوت کا حق ادا کر دیتا ہے، اور پھر اس دعوت کے اگینسٹ ہم، جس کو دعوت دی گئی ہوتی ہے اس دعوت کے اگینسٹ اس کا جو رویہ ہے نا، وہ بھی اللہ جی تعالیٰ پھر اس کی دعوت کے اگینسٹ بیان کر دیتا ہے کہ کس کا رویہ کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے ہیں کہ یہ منافقین ہے، ان منافقین نے کبھی بھی نہیں ماننا، ان کو صحیح آپ جتنی مرضی دعوت دے دیں ان کے دل کبھی بھی نہیں بدلیں گے، کیونکہ یہ اپنے دلوں کو بدلنا نہیں چاہتے، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ٹھیک ہے تو یہ دعویٰ صرف ایک نبی ہی کر سکتا ہے کہ ٹھیک میں نے حجت تمام کر دی ہے۔ تو صحیح آج ہم اگر کسی کو دعوت دیتے ہیں یہاں تو ہم یہ کہہ دیں کہ ہاں ہم نے اتمام حجت کر دی ہے، ہم نے دعوت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اگر اتمام حجت ہوگا تو اسی کے بیس پہ کوئی کافر ڈکلیئر ہوگا، کیونکہ اسی کی وجہ کافر کا جو فیصلہ ہے یہ انسان کے دل سے ہے، کہ سے انسان کا دل اگر تصدیق کر جاتا ہے۔ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نا کہ اے نبی یہ تمہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ اٹ مینس کہ ان کو پتہ ہے، وہ دل و جان سے مانتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں صلی درست اللہ علیہ وسلم، وہ جانتے ہیں۔ درست تو آج ہم جن کو دعوت دے رہے ہیں لائک کے قادیانی، اگر ہم نے ان کو دعوت دیا کیا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اتمام حجت کر دیا، ہم نے دعوت کا حق ادا کر دیا؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسے ہی مان گئے تھے جیسے اللہ کے رسول نے مشرکین مکہ کو دعوت دی تھی تو ان کے دلوں نے تصدیق کر دی تھی، اسی طرح ہم نے جو قادیانی کو دعوت دی ہے ان کے دلوں نے بھی ویسے ہی تصدیق کی ہے، اور وہ اسی طرح سے انکار کر رہے ہیں جیسے مشرکین مکہ انکار کر رہے تھے۔ ٹھیک بات ہوگی، یعنی کہ سمری بات کی یہ ہے کہ چونکہ رسالت ختم ہو چکی ہے اور عام امتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے دعوت کا حق ادا کیا ہے، اور وہ نہیں کہہ سکتا کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس پہ یہ بات واقعی ایسے کھلی ہے، یعنی کہ اس پہ اتمام حجت ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نبی نہیں ہیں۔ یہی بات کہی آپ نے؟ بالکل بالکل۔ اس کے اندر کوئی اور شرط آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ہاں جی، بس یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو انسانوں کے دلوں کے یہ تو جو آپ نے حال کر ہیں دی، ہمیں وہ تھوڑا ٹائم بچا وہ بھی یہ یہ پتہ بات رکھ تو آپ سکتے ہیں نے، ہمیں۔ بالکل۔ چلیے یہ تو بات آپ نے کر دی، میں نے اس کی سمری بھی آپ کو بتا دی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز، کوئی کنڈیشن آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں، جنرلی یہی کنڈیشن ہے۔ یہی کنڈیشن ہے۔ اس وقت دنیا میں کتنے مسلمان ہیں تقریباً آپ کے نزدیک؟ آئی تھنک 1.5 ارب، I'm اور not دنیا sure. کی دنیا کی آبادی تقریباً کتنی ہوگی؟ 7 to 8 بلین آئی تھنک۔ تو یہ جو پیچھے 6.5 ارب ہے، ان کو ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ان کو تو کسی نبی نے آ کے دعوت نہیں دی ہے، تو پھر کیوں ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے آپ کے اپنے نظریے کے مطابق؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے دوسری بات یہ نکل جاتی ہے کہ مسلمان ہونا آپ کی کامیابی کے لیے ضروری نہیں ہے، کہ اگر آپ مسلمان نہیں ہوگے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم نہیں کرے گا۔ وہ تو اور بات ہے، اس پہ تو میں بھی ہوں، آپ بھی سارے ہیں کہ مسلمان ہونا کامیابی کی، میں تو کہتا یہی ہوں کہ مسلمان ہونا بات ختم نہیں ہوتی، یہاں جو بات سٹارٹ ہوتی ہے۔ اگریڈ۔ ابھی ہم جو مسلمان کی ڈیفینیشن ہے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے اپنے نظریے کے مطابق اس وقت 6.5 ارب لوگ مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ آپ کس بیس پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں؟ آپ ہی کا یہ دعویٰ ہے۔ جی بالکل، کیونکہ انہوں نے اگر میں ایکسپلیسٹلی کہوں تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ انہوں نے ایکسپلیسٹلی اظہار نہیں کیا۔ شور، اگر وہ ایکسپلیسٹلی اظہار کرنے کے بعد کہیں کہ اس کے بعد میں نے ایک نبی اور ایڈ کرنا ہے، وہ دیٹ بی فائن؟ یہ تو ہم ان سے پوچھیں گے وہ کس بیس پہ کرتے جا رہے ہیں، ان کا استدلال دیکھیں گے۔ ہم ایسے تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ وہ کس پہ، ہم تو ان کی انٹینشن دیکھیں گے۔ اوکے، ایک حدیث ہے کہ میرے پاس 30 نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، آپ اس حدیث کو ٹھیک مانتے ہیں؟ مجھے اس حدیث کی صحت کا نہیں پتہ، لیکن میں نے سنا ہے اس کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں نے سنا ہے، مجھے اس کی صحت کا نہیں پتہ۔ اوکے، اس کے چلیں آپ کو صحت نہیں سنا، آپ نے مسلمہ کذاب کا نام سنا ہوا ہے؟ بالکل۔ ایک مسلمہ کذاب تھا، ایک عورت بھی تھی بیچ میں، اس کے بعد بھی ہے تھے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جو مسلمہ کذاب ہے اس کے خلاف جنگ بندی کی گئی، صحابہ نے کی، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود نہیں تھے، اور کلمے کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی بیسکلی یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ میں کوئی نیا ریلیجن لے کے آیا ہوں، وہ تو اسی ریلیجن کا اپنے آپ کو ایک نیا نبی کہہ رہا تھا، یعنی کہ وہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر نہیں تھا، وہ اس نے ایڈیشنل نبوت کلیم کی ہوئی تھی۔ جی، تو اس کے اباؤٹ اگر ہم کیونکہ میں نے اس چیز کو نہیں پڑھا، اس کے اباؤٹ جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے، غامدی صاحب کا وہ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کو بتایا گیا تھا، باقاعدہ نام لے کر بتایا گیا تھا کہ یہ بندہ اٹھے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ یہ بندہ اٹھے گا، اور یہ بندہ جو ہوگا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اور 30 دجالوں والی جو حدیث ہے اس کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ بات ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن یہ حدیث آپ کو یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا ہوا تھا۔ یقین نہیں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطلب کہ میں نے خود نہیں پڑھا اس کو، لیکن وہ آرگومنٹ دیتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی آرگومنٹ دیا تو میں
I believe, I trust him کہ وہ انہیں کسی تحقیق کر کے اس کا جواب دیا ہوگا. I know کہ اگر میں اس کی تحقیق کروں گا آپ تو کا مجھے کہیں غامدی نہ کہیں صاحب پر نے ٹریس مل ایمان جائے کیوں گا. نہیں آیا کہ کیا ہوگا؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ انہوں نے یہ جواب دیا ہوگا. حجت کون ہے آپ کے لیے؟ غامدی صاحب ہیں. آپ کا جواب اگر یہ نہیں ہو سکتا نا کہ میں اس پہ دیکھوں گا کہ واقعی یہ جو 30 دجالوں والی حدیث ہے یہ کیا ہے، میں اس کی صحت کا مطالعہ کروں گا، انڈیپینڈنٹ ہو کے کروں گا، اور اگر یہ بات واقعی ایسی ہے تو میں غامدی صاحب کی بات نہیں مانوں گا. یہ ایک مسلمان کا معیار ہوتا ہے. اب آپ کا اگر معیار ہی یہ ہے کہ نہیں میں انہوں نے کی ہوگی، کچھ سوچ کے کیا ہوگا، کچھ پڑھا ہی ہوگا، بھئی آپ غامدی صاحب نے آپ کی قبر میں تو آ کے حساب نہیں دینا، یا میری قبر میں تو آ کے حساب نہیں دینا. انہوں نے نہ حشر کے دن آپ ان کے پیچھے چھپ سکیں گے کہ دیر بیکاز غامدی دیر فور دس، ایسا تو نہیں ہوگا نا. یہ مجھے بالکل. پرابلم ہے غامدی والے لوگوں سے کہ وہ آنکھیں بند کر کے ایسے ان صاحب پہ ایمان لے کے آ جاتے ہیں کہ اگر ایک حدیث بھی اس کے مقابلے میں آ رہی ہے تو یہ نہیں کہتے کہ ہم حدیث کا انڈیپینڈنٹلی مطالعہ کریں گے، وہ کہتے ہیں نہیں غامدی صاحب نے کچھ سوچا ہی ہوگا نا. یار غامدی صاحب خود اپنے استادوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، فراہی صاحب کے اسکول کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، اصلاحی نہیں وہ صاحب ان کی کے اسکول کے ساتھ کھڑے ہیں سر، ان نہیں کے کھڑے، اسکول کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے نہیں ساتھ کھڑے کھڑے. ہیں. آپ کیسے عامر حق آپ صاحب کیسے کی پروف کریں گے؟ عامر پوری حق سنیے ان صاحب کی کی ڈیبیٹ. آپ میں بتاؤں عامر حق صاحب کی آپ چینل پہ جائیں، آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ جواب ملیں گے. چاہتے ہیں تو ہم ایک اور پروگرام سیپریٹ بھی کر لیں گے، میں علیحدہ سے پوڈ کاسٹ کر لوں گا عامر حق صاحب کے ساتھ کہ ایک ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزوں پہ. مطلب اس بات کو تو آپ چھوڑیں کہ ان سے کتنا وہ ڈفر کر چکے ہیں. وہ تو امین اصلاحی صاحب کا جو تصور کا ریاست ہے، غامدی صاحب تو اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، اس کے ساتھ بھی نہیں سر کھڑے ہوئے. یعنی وہ اپنے استادوں کے خلاف چلے جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ اپنے استاد کو اس طرح سے پکڑے ہوئے ہیں کہ وہ بھلے حدیث کے بھی کوئی ایسی بات کہہ دیں یا کہ آپ کے علم میں آئے تو آپ حدیث کو بھی جج کریں گے کہ نہیں یار انہوں نے کوئی ٹھیک ہی سوچ کے کیا ہوگا نا. دس از رانگ. یو گائز سیریسلی نیڈ ٹو اپڈیٹ یور سیلف. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. کوئی اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ میرے مرشد نے جو کیا ہوگا وہ ٹھیک ہی کیا ہوگا. معذرت کے ساتھ میرے خیال سے کہیں نہ کہیں پر آپ بھی یہی کر رہے ہوں گے. ہر چیز کا تو آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا. آپ بھی علماء بھی کہیں نہ کہیں پر اعتماد کر رہے ہوں گے میرے خیال سے. تو جس طرح اینڈ پہ the difference is کئی معاملوں پہ جس طرح سے میں غامدی صاحب کے اوپر اعتماد کرتا ہوں تو آپ اپنے علماء کے اوپر بھی ایسے اعتماد کر رہے ہوں گے. اب ضروری نہیں ہے میرے کہ اگر علماء کوئی زیادہ میں تعداد میں ہے تو آپ پھر ٹھیک ہیں اور میں غامدی صاحب واحد ہیں. اس طرح سے وہ غلط، ان کے غلط ہونے کی پروبیبلٹی زیادہ ہے. why are you so sure کہ میں ایسا کرتا ہوں گا؟ اور اگر میں ایسا کرتا بھی ہوں does that make you better than me؟ میں غلط ہوں آپ کے نزدیک، آپ مجھ سے ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں اور آپ کا نتیجہ یہ ہے کہ میں اور آپ ایک جیسے ہیں. نہیں میں تو ایک آرگومنٹ کریٹ کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ میرا یہ آرگومنٹ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہیں نہ کہیں پر ہم سارے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. ہم ایبسولوٹ نالج تو نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے. کہیں نہ کہیں پر آپ بھی کسی پر اعتماد کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں پر میں بھی کسی پر اعتماد کرتا ہوں. اسی اعتماد کی بیس پہ ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. میرے خیال سے ایسا ہی ہے. صاحب جب بات قرآن و حدیث کی آتی ہے تو یہ کوئی میں نہیں آپ سے کہہ رہا کہ آپ علم کل ہو جائیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز غامدی صاحب کے دلیل کے خلاف جا رہی ہے اور وہ چیز عام نہیں ہے، وہ قول رسول ہے، یعنی کہ حدیث مرفوع ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ آپ کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ غامدی صاحب نے پھر کچھ سوچ کے کہا ہوگا یا ان کا نے کوئی تحقیق کی ہوگی. آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے بھی میرے کلمے میں کسی غامدی کا نام نہیں آتا، لیٹ می گو اینڈ ریسرچ. میں ریسرچ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اگر غامدی صاحب نے یہ چیز کہی ہے تو میں ان کو غلط کہوں گا، میں ان کی بات نہیں مانوں گا. Am I saying something wrong here؟ یا ہیئرز دا پوائنٹ کہ میں نے کچھ ایسا نہیں کی. میں نے مطلب کوئی ایسی ترجیح نہیں دی کہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے کہ میں نے اس کو سائڈ پہ رکھا، غامدی صاحب کو بعد میں رکھا ہو. میرے خیال سے جو حیثیت میں نے آپ کے کہی ہوئی حدیث کو دی ہے وہی حیثیت غامدی صاحب کے قول کو بھی دے رہا ہوں. میں نے آپ کو بھی یہ کہا کہ مجھے اس حدیث کا نہیں پتہ، اس کی صحت کا نہیں پتہ. یہ جو سچ آپ کے اور منہ میں سے ان نکل کے گیا بارے ہے میں بھی یہی ریفر کر رہا ہوں. میں ان کو بھی ریفر یہی کر رہا ہوں کہ میں نے نہیں پڑھا، لیکن انہوں نے یہ and آرگومنٹ the دیا اور آئی difference ٹرسٹ کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تحقیق کر کے آرگومنٹ دیا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بس یہی ایبسولوٹ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک اسٹرانگ آرگومنٹ کے ساتھ دیا ہوگا. یہاں پر یہ بات تو وہ نہیں ایمان ہے ہے نا آپ کا. ایبسولوٹ رائٹیسنس کی بات نہیں ہے. یہاں پر ایک یہ تو آرگومنٹ آپ ایک کے آرگومنٹ آ رہا ہے. گڈنس صحیح. اب آپ ایسی فضول چیز کے اندر چلے گئے ہیں کہ باتوں باتوں میں آپ یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ جو مقام آپ حدیث کو دے رہے ہیں وہ غامدی سے. چلے میں آپ کو مس انٹرپریٹ کرتے اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی آدمی آپ کی بات کی غلط تشریح کر لے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں ذرا اس کو غور سے سنیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ تو نہیں ہے لیکن غامدی صاحب نے ٹھیک ہی کہا ہوگا، جبکہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک مومن کا ویو یہ ہے کہ اگر حدیث اور غامدی صاحب کا بیان آپس میں ٹکرا رہا ہے تو میں حدیث پہ جا کے ریسرچ کروں گا. یہ نہیں کہوں گا کہ اگر وہ خلاف جا رہی ہیں تو غامدی صاحب نے کچھ سوچ کے خلاف کیا ہوگا یا سوچ کے بات کی ہوگی یا یہ حدیث ہوگی نہیں ہے. جتنی بھی آپ بات بتاویلیں لے کے آ جائیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اب بنیاد ہی غلط ہے آپ کی. آپ دین کو غامدی نظر آپ سے مجھے کر غلط دیتے سمجھ رہے ہیں. ہیں میں آپ کو اسلام یہ کو نہیں کہنا چاہ رہا. قرآن کی روشنی میں. میری بات سنیں، آپ نے جی جی غامدی ازم کو اسلام کی ججمنٹ پہ آپ نے دیکھنا ہے، اسلام کو غامدی ازم کی ججمنٹ پہ نہیں دیکھنا.
ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر کریں گے اس حدیث پہ لیکن تحقیق جا. ٹھیک ہے، میں بالکل جو آپ نے پیش کیا میں اس پر بھی تحقیق کروں گا، اور جو میں نے گاندھی صاحب نے جو کہا ہے میں اس کے اوپر بھی کروں گا. اگر آپ کا کوئی رابطہ ہے کہ دنیا میں جو 6.5 ارب لوگ ہیں آپ کے اپنے نظریے کے مطابق تو یہ مسلمان ہیں اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں ہے اتمام حجت کا. وی ہیو نو آئیڈیا، نان واٹس ایور. اور جاتے جاتے مجھے ایک اور چیز بتائیے گا. جی. یہ جو گرین پارٹی ہے اور جموا گروپ ہیں ان کو بھی آپ مسلمان ہی سمجھتے ہیں؟ گرین پارٹی آئی ڈونٹ نو کس کو آپ ریفر کر رہے ہیں. قادیانیوں کے کوئی 12-13 فرقے ہیں، ان میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی لین کے بعد بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے کہ وہ مرزا قادیانی کو بھی نبی مانتے ہیں اور اس کے بعد بھی نبوت کلیم کر رہے ہیں. تو یہ جو اہتمام حجت والی آپ نے جو ایک کرائیٹیرین رکھا ہے اس کی روشنی میں آپ ان کو بھی مسلمان ہی کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہاں پر جب میں کسی کو مسلمان کہنے کی بات ہوں تو میں اگر کوئی ایکسپلیسٹلی میں اس بات کو اہمیت دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایکسپلیسٹلی کوئی ایسی چیز کر رہا ہے کہ جو بالکل بھی اسلام کے منافی آ جاتی ہے، اسلام کے بالکل اگینسٹ آ جاتی ہے، تو میں پرسنلی اس کو اس کے اس ایکٹ کو اس کے اس عمل کو میں کافرانہ کہتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں پتا وہ بندہ اپنی ذات میں اس کو کیا چیز سمجھ کے کس طرح سے کر رہا ہے. اگر وہ اتنا پکا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے اس ایکٹ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ میرے اس ایکٹ کو اسلامی نہیں مانتے ہیں نا تو آپ کافر ہیں، پھر کیا کریں گے آپ؟ تو ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دلیل سے دوں گا. میں کہوں گا ٹھیک ہے، اگر میں آپ کی نظر میں کافر ہوں اور آپ اگر میری نظر میں کافر ہے تو لیٹس جسٹ ڈسکس اور مین پوائنٹس کہ جہاں پر آپ مجھے کافر کہہ رہے ہیں، جہاں پر میں آپ کو کافر کہہ رہا ہوں. میں اس کو زبردستی تو نہیں نہ منوا سکتا کہ تو کافر ہے. رائٹ، ٹھیک ہے، آپ ڈسکس کریں گے تو ڈسکشن آپ اس بیس پہ ہوگی نا کہ آپ ٹھیک ہیں یا میں ٹھیک ہوں. رائٹ. بالکل. ڈسکشن میرے ہاتھ سے ڈسکشن رادر دین کہ ایک دوسرے کو رانگ پروف کرنے کے بجائے ڈسکشن اس بیس پہ ہوگی کہ آرگومنٹ کا جو اسٹرکچر ہے، میں آرگومنٹ کر رہا ہوں، میرے آرگومنٹ میں کتنا وزن ہے، اور سامنے والا جو آرگومنٹ کر رہا ہے اس کے آرگومنٹ میں کتنا وزن ہے. اور میرے خیال سے جب ویٹ آ جائے گا کسی آرگومنٹ میں، جب ویٹ واضح ہو جائے گا، وہاں سے میرے خیال سے ہر کسی کو پتہ لگ جاتا ہے. بالکل. ہو گیا جی، آپ کا آرگومنٹ اچھا تھا، آپ نے کیٹیگوریکلی یہ ثابت کر دیا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا جواب پھر بھی یہی ہے کہ ہماری بات مانو گے تو ٹھیک، نہیں تو تم کافر ہو، دائرہ اسلام سے خارج ہو. پھر ان کا فیصلہ اللہ کہ ہاں اس کے آگے میں کیا کر سکتا ہوں. میں نعوذ باللہ کوئی نبی تو نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ ایک نبی کی بیس پہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر جب اتمام حجت کرتا ہے تو پھر اس کا فیصلہ اسی وقت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس کے بعد میں جب وہ نہیں مانے گا تو پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم جان بوجھ کے نہیں مان رہے. وہ نہیں، آپ سے نہیں الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میں جان بوجھ کے نہیں مان رہا، مجھے بالکل پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اگر تم نے مجھ سے اتفاق نہ کیا تو تم کافر. ہاں، جب وہ اپنے منہ سے مان رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ کافر ہے. بالکل. جب وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے تو پھر وہ کافر ہے. اب صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اگر آپ قادیانی لٹریچر کے اندر آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آ جائے کہ یہ لوگ یعنی کہ ہم مسلمان یہ کافر نہیں بلکہ پکے کافر ہیں، تو آپ اپنی اس بات پہ قائم رہیں گے کہ قادیانی کافر ہیں؟ یعنی اگر ہمیں کہیں گے کہ ہم کافر ہیں تو میں ان کو کیوں کافر کہوں گا ایسے؟ ابھی مطلب آپ کہ نے اگر کہا وہ مجھے چور کہیں گے تو میں ان کو کیوں چور کہوں گا. لیکن جب وہ یہ کہیں گے کہ میں جان بوجھ کے آپ کی بات نہیں مان رہا، میں جان بوجھ کے مطلب کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کی بات نہیں مان رہا، وہ اللہ تعالیٰ کی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو آپ آیتیں پیش کر رہے ہیں میں ان آیتوں کو نہیں مانتا، جو آپ یہ استدلال پیش کر رہے ہیں میں ان کو بھی بات کر رہا. میں نے آیتوں کی بات جی. کی ہے یار. آپ لوگ فور گڈنس سیک اپنا دنیا آخرت ہر چیز آپ لوگ رسک پہ لگا دیتے ہیں ایسی باتیں کر کے، صرف غامدی صاحب کی ایک غلط انٹرپریٹیشن کی روشنی میں آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی بات ہوئی تو میں سے کہوں گا وہ کافر ہے. میں آپ کو ان کا لٹریچر دینے کو تیار ہوں جس کے اندر ان کے خلیفہ جو مرزا قادیانی کے بعد سب سے بڑی اتھارٹی ہے وہ لکھ کے دے رہا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ کافر نہیں بلکہ پکے کافر ہیں، یعنی کہ مسلمان جو بات ہماری ہو رہی ہے یہ پکے کافر ہیں. ایک آدمی ٹھیک ہے. اس طرح کے نظریات رکھنے والا ہے اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں سے کہوں گا کافر. تو جب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جناب یہ لٹریچر میں لکھا ہے، ساتھ ہی آپ نے ڈیفینس کلیم کر لیا کہ نہیں میں اس کو کیوں کہوں گا، وہ مجھے چور کہے گا، وہ مجھے چور. اگر آپ پھر دونوں ایک جیسے ہیں تو ایک دوسرے کو چور کہیں، بادشاہ کہیں، جو مرضی کہیں، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک چور ہے، اگر کوئی ایک چور نہیں ہے تو کسی ایک ٹھیک نے ہے، چوری میں بھی ہو سکتا ہوں کیسا صاحب، وہ بھی ہو سکتا ہے. سن لے میری بات. دوسرا اس کو چور کہنے سے اس وجہ سے ریک نہیں کرے گا کہ یار یہ مجھے کہے گا اور میں سے کہوں گا. میک اپ یور مائنڈ، اپنا مائنڈ بالکل کلیئر کر دیں
کہ اگر آپ کو ان کے لٹریچر میں یہ لکھا ہوا نظر آ جائے کہ جس میں ان کے نزدیک آپ پکے کافر ہیں، غامدی صاحب پکے کافر ہیں، کیسر احمد راجہ پکا کافر ہے، اس کے بعد آپ مانیں گے کہ وہ کافر ہیں؟ میں نہیں مانوں گا کہ وہ کافر ہیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ میں تو سمجھوں گا ہی نہیں کہ وہ کافر ہیں۔ میں کیوں مانوں گا؟ اگر میں نہیں مانتا تو میرے ایمان کو کیا خطرہ ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ اگر میں ان کو نہیں مانتا حسن زن رکھ تو میرے ایمان کو کیا خطرہ ہے؟ مطلب کہ اس میں میں ان کو کافر کہوں میں گا بتاؤں تبھی میرا ایمان ثابت ہوگا۔ میں بتاتا ہوں کہ کیا خطرہ ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ ان کو جب آپ کافر نہیں کہیں گے تو کوئی بیچ والی پوزیشن نہیں ہے، پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ مسلمان ہیں۔ ہمت کریں اور کہیں وہ مسلمان ہیں، آپ کو اگلی بات پھر میں بتاتا ہوں۔ یہ تو مسلمان کا فیصلہ نہ آپ کے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں، یہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ ہم بولے دن کون مسلمان تھا کون نہیں تھا، آپ تو نہیں کہہ سکتے۔ پھر آپ آپ کیوں یہ کہہ کہتے دیں ہیں کہ کہ آپ ان کے 1.5 دلوں کا ارب حال جانتے ہیں۔ پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا میں؟ باقیوں کا فیصلہ آپ نے کیسے کیا اور ان کے ایمان کا فیصلہ کیسے کیا آپ نے؟ لیکن ہم تو ایکسپلیسٹلی کریں گے نا، ہمارے اگر کسی نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ اپنے منہ سے کلمہ پڑھ لیا، اللہ اور اس کے رسول کو ایک مان لیا، تو ہم تو اس کو جب بھی مسلمان مانیں گے نا۔ ہمارے پاس تو کوئی وحی نہیں آ رہی کہ یہ اے نبی یہ منافق ہے۔ اور جو یہ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کو خود تو نہیں تھا نا اور پتا جو یہ لگا کہہ کہ رہا اللہ کے نبی کو اللہ نے بتایا تھا کہ یہ منافق ہے، اس سے پہلے تو ان سے ڈکلیریشن ہوئی۔ جا رہے ہیں ایک تو آپ غامدیوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ غامدی صاحب بھی خود اتنی لفاظی سے استعمال کرتے ہیں کہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، اور آگے ان کے اسٹوڈنٹس بھی ایسے نکلتے آ رہے میرے خیال سے میکنگ کا پوائنٹ آپ ہیں۔ ایک آپ حدیث تو شاید اس کا جواب پھر نہیں وہی دینا چاہ بات رہے۔ پھر وہی بات آپ چپ کریں گے تو میں جواب دوں گا نا۔ ایک حدیث ہے، اور یہ سننے کے بعد پھر نہ کہیے گا کہ غامدی صاحب نے کچھ ٹھیک ہی کہا ہوگا، کہ جب دو مسلمانوں میں سے، اب میں قادیانی کو میں مسلمان نہیں مانتا، ٹھیک، لیکن آپ کے خیال میں آپ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اسے کہ انہوں نے خود کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ براڈر پرسپیکٹو میں حدیث یہ کہتی ہے کہ جب دو مسلمانوں میں سے ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک ہو جاتا ہے، آئدر جس کو کافر کہا گیا ہے وہ کافر، نہیں تو کہنے والا کافر۔ اب کسی غامدی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی کیسر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے پاس حق ثوابدید نہیں رہتا ہے۔ یہ مستحکم حکم ہے اسلام کا۔ اگر آپ قادیانیوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پکے کافر ہیں۔ اب دونوں میں سے حدیث کی روشنی میں ایک ہی مسلمان بچے گا، آپ بچیں گے یا وہ بچیں گے؟ حدیث کا آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں، قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس حدیث کی روشنی میں کسی ایک نے مسلمان رہنا ہے، آپ نے رہنا ہے یا قادیانیوں نے رہنا ہے؟ Who would you pick؟ ٹھیک ہے، یہ حدیث میں بالکل سنی ہوئی ہے، اور یہ حدیث جو ہے مجھے پھر بھی اس کی صحت کا نہیں پتا، لیکن آئی ٹرسٹ کہ یہ حدیث میں گھمانے کا ٹھیک ہے، نہیں میں آپ کو اس کا جواب دوں گا کیسا صاحب، 1 منٹ 2 منٹ اور میری بات سن لیں، میں ضرور جواب دوں گا۔ تو اب اگر اس حدیث کے بیس پہ کافر کا فیصلہ کرنا ہے نا، تو پھر آپ کا مدعا بالکل ٹھیک ہے، آپ کا مدعا پھر بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اسی حیثیت سے پھر جو دیوبندی ہیں وہ اہل حدیثوں کی نظر میں کافر ہے، اور اہل دیوبندیوں کی نظر میں بھی کافر ہے۔ ٹھیک ہو یہ گیا۔ صرف یہی قادیانیوں کے لیے مسئلہ اسپیسیفک نہیں ہے، یہ ہمارے فرقوں کے لیے بھی ہے۔ پھر اس کی وجہ سے میں انجینئر مرزا کو قادیانیوں کا فرنٹ مین کہتا ہوں کہ یہ قادیانیوں کا آرگومنٹ ہے کہ جب ان سے بات نہیں بنتی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا فلاں نے تو فلاں کو کہا تھا، او بھئی یہ آپ کا مسئلہ کیوں ہے؟ فلاں نے فلاں سے کیا کہا تھا؟ بات قادیانیوں کو کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے ایک دوسرے آدمی کو کہا تھا تو یہ بھی سنیے گا، ممکن ہے کہ غامدی صاحب کو بھی اس چیز کی سمجھ نہ آئے، آپ کو تو بالکل سمجھ نہیں آئی ہے، کہ اگر ایک دیوبندی کسی فلاں کو یا فلاں کو یا فلاں مسلک کا بندہ فلاں کو کافر کہہ رہا ہے تو وہ اس بیس پہ کہہ رہا ہے کہ ان کے درمیان ایک مشترکہ کرائٹیرین ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کرائٹیرین سے ہٹ گئے ہو، اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اب تم کافر ہو گئے ہو۔ اس لیے یعنی ان کے درمیان بھی ایک کامن گراؤنڈ ہے۔ سوال یہ ہے کہ قادیانی اور آپ کے درمیان کامن گراؤنڈ، اگر آپ انہیں مسلمان بھی کہہ رہے ہیں نا، تو یہ حدیث کامن گراؤنڈ ہے کہ جب ایک دوسرے کو کافر کہے گا تو دونوں میں سے ایک ہو جائے گا۔ وہ اتنے پکے ہیں اپنے عقیدے میں کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ پکے کافر ہیں، اور آپ اپنے عقیدے میں اتنا ٹرانسجنڈرانہ قسم کا عقیدہ ہے کہ اس پہ بھی آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کیا ہوا ہے۔ مطلب میں نہیں عورتوں کے بارے میں وہ باتیں کہنا چاہتا جو انہوں نے مسلمانوں کی عورتوں کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ وہ کون سے جانوروں کے نام لیے ہوئے ہیں، مردوں کا نہیں کہا ہوا۔ میں اب وہ غامدی صاحب کے بارے میں کہہ دوں کہ اگر وہ ان کی باتیں ماننی ہے تو ان کی یہ بات مانے تو ان کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، پھر سب لوگوں کو بڑا برا لگ جائے گا۔ وہ باتیں انہوں نے میرے لیے بھی کہی ہیں، سب مسلمانوں کے لیے جو کہی ہوئی ہیں۔ اب بات ہر طرح سے کلیئر ہو گئی ہے، ہر طرح سے، کہ قادیانیوں کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک غامدی نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ابھی بھی ایسے آئیں بائیں شائع کر رہا ہے کہ اپنا ایمان اس نے داؤ پہ لگا دیا ہے، قادیانیوں کے ایمان کو کچھ نہیں۔ آخری سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں،
مجھے بتائیے پھر یہ جو جمبا گرین پارٹی وغیرہ وغیرہ ان کو آپ مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ دیکھیں اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو وہ کہہ لیں، مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ان کو مسلمان کہنے میں، الٹیمیٹ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی، وہ مسلمان ہو بھی جائیں۔ یو نو دی انٹرسٹنگ تھنگ، ان کو قادیانی خود کافر کہتے ہیں، جن کی محبت میں آپ لوگ مرے جا رہے ہیں، وہ پرواہ تک نہیں کرتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ Unbelievable، سر پتہ نہیں کیا میرے خیال سے تو ہمیں تو ہر مسلمان سے محبت کرنی چاہیے، ہر انسان سے محبت کرنی چاہیے، جو گمراہی کی طرف ہے ہمیں قادیانی سے کیوں نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی اس قابل ہے کہ ان کو دعوت دی جائے سر۔ دعوت دیں نا، کس چیز کی دعوت دیں گے؟ بتائیں کس چیز کی دعوت دیں گے؟ جو مشرکین مکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اسلام کی دعوت دیں گے ہم انہیں، اچھے استدلال سے دیں گے، کس کو دی جاتی ہے؟ ہم اچھے استدلال سے دعوت دیں گے۔ بتایا نا یعنی اسلام آپ کی بتائیں دعوت کیا کرنا چاہیے؟ مجھے آپ بتائیں نا اسلام کی دعوت کیسے دی جاتی ہے؟ اسلام کی دعوت اسے دی جاتی ہے جو ہم اسلام کے نظریوں کے خلاف ہوتا ہے، اسلام کے کور نظریے کے خلاف ہوتا ہے۔ ہاں، اور وہ کافر ہوتا ہے؟ کافر نہیں ہوتا، میں نہیں کہتا کہ وہ کافر ہوتا ہے۔ کافر کا اصول ہی میں نے آپ کو بتا دیا، اس اصول جو اصول میں نے بتایا اس اصول کی بیس پر کوئی کافر ڈکلیئر تو کسی انسان کے کہنے سے جو کافر ڈکلیئر نہیں ہوگا۔ کوئی ایک آپ مجھے قرآن کی آیت نہیں دکھا سکتے جو آپ کے یا غامدی صاحب کے اس نظریے کا دفاع کرتی ہو کہ کافر صرف وہی ہوگا جس کو جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دین پہنچایا ہوا ہوگا۔ نہیں، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو کفار کے بارے میں جتنی آیات تھیں اللہ کے رسول قرآن سے نکلوا کے جاتے، آج ہم سورہ کافرون نہ پڑھ رہے ہوتے، لکم دینکم ولی دین والی ساری آیات ختم ہو چکی ہوتی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، آپ کے اہتمام میں ہو جائے تو اس کے بعد نہیں ہو سکتا، اس لیے کسی کو کافر نہ کہنا آج کے بعد۔